الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. الثوابت والمتغیرات فی مسیرۃ العمل الاسلامی، پیج 45، آخری پیرے پہ ہیں ہم، اور موضوع چل رہا ہے حجر شرعی کے ضوابط. جو لوگ نئے شامل ہو رہے ہیں، حجر کہتے ہیں ایک مسلم معاشرے کے اندر ایک بدعت یا فسق و فجور میں ملوث جو طبقے ہیں ان کے ساتھ ایک ہتک آمیز رویہ اختیار کرنا، تشنیع آمیز یا ان کو ڈانٹنا، ان کے ساتھ روکھا پن اختیار کرنا، جو کہ آپ کو پتہ ہے صحابہ کے دور سے ایسا چلا ہے کہ مسلمان معاشروں میں جو انحراف ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑی شدت سے بھی پیش آیا جاتا ہے. لیکن کیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے یہ جو ہے کہ اس عمل کو ہم حجر کہتے ہیں. سرزنش آمیز رویہ اختیار کرنا بعض بدعتی طبقوں کے ساتھ یا بعض فسق و فجور میں ملوث یا انحراف میں ملوث طبقوں کے ساتھ سرزنش آمیز رویہ اختیار کرنا، اس کو کہتے ہیں حجر. تو حجر کے کچھ ضوابط شرعیہ ہیں، اس پر ہم نے 2 ایپیسوڈ آج کر لیے ہوئے ہیں، تو تیسرا یا شاید چوتھا چل رہا ہے ہمارا. اچھا، یہ آخری پیرا چل رہا ہے 45 پیج کا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له. کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اگرچہ اس میں یہ بات آتی ہے کہ مصلحت کو جو ہے وہ اس میں حاصل کیا جائے گا امر بالمعروف کے ذریعے سے، مصلحت دینی، مصلحت شرعی. یہ ہماری جو اردو والی مصلحت ہے وہ بات نہیں ہو رہی، دین کی جو مصلحت ہے اس کو پیدا کیا جائے گا اس عمل کے ذریعے سے، اور جو دینی کوئی مفسدت ہے اس کو دفع کیا جائے گا. تو اگرچہ اس کے اندر یہ آتا ہے، اس کے باوجود دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے جو معارض کوئی فیکٹر ہے وہ کیا پایا جاتا ہے. فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر، اگر کسی وقت جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے میں جو مصالح فوت ہو رہے ہیں یا جو مفاسد جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں وہ زیادہ ہیں ان مصالح سے جو مطلوب تھے یا ان مفاسد سے جن کو دفع کرنا ہمارا مقصود تھا، لم یکن مأمورا بھی، اس صورت میں یہ حجر جو ہے یہ سرے سے شریعت کا حکم نہیں ہوگا. بل یکون محرما، بلکہ یہ حرام بھی ہو سکتا ہے. اذا كانت مفسدته اکثر من مصلحته، اگر اس سے پیدا ہونے والی مفسدت کسی خاص سچویشن میں اس سے حاصل ہونے والی مصلحت سے بڑھ کر ہے. لیکن اعتبار تقدیر المصالح والمفاسد هو بمیزان شریعہ. البتہ یہ بات ذہن میں رہے، ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ مصالح اور مفاسد کا اعتبار جو ہے یہ شریعت کے نظر سے ہوگا، کوئی سیاسی یا معاشی یا کسی اور انداز سے نہیں ہوگا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں اس میں دین کا فائدہ ہو رہا ہے اور دین کا نقصان ہو رہا ہے، تو میزان اس میں جو ہے وہ شریعت رہے گی. اگلا پیرا پیج نمبر 46 پہ پہلا پیرا. ويقول في موضع آخر، ایک اور جگہ ابن تیمیہ فرما رہے ہیں فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد. اچھا، یہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا سرزنش آمیز یا شدت آمیز رویہ اختیار کرنے سے نہ تو کوئی رکتا ہے نہ کسی کو سبق ملتا ہے. بل بطلان کثیر من الحسنات المأمور بها، بلکہ بہت سارے جو دین کے مطلوبہ نیکیاں، مقاصد، حسنات جو ہیں وہ کسی وجہ سے نقصان کا شکار ہو رہے ہیں معاشرے میں. لم تکن ہجرتا مأمورا بها، اس صورت میں یہ حجر جو ہے یہ شریعت کا حکم نہیں رہے گا، شریعت کا تقاضا نہیں رہے گا اس صورتحال میں. کما ذکر احمد عن اہل خراسان اذ ذاک، جیسا کہ امام احمد نے خراسان کے بارے میں اس دور میں کہا تھا، انہم لم یکونوا یقبون بالجہمیہ، کہ اہل خراسان میں جو اہل سنت ہیں وہ جہمیہ کی ٹکر کے نہیں ہیں، وہاں پہ مطلب بہت کمزور ہیں، بہت تھوڑے ہیں. جہمیہ ایک فرقہ، ایک بدعتی فرقہ تھا، تو جہمیہ کی ٹکر کے نہیں ہیں. فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة،
وہاں کے اہل سنت جو ہیں وہ جہمیہ کے خلاف اظہار عداوت سے جب وہ قاصر ہیں، عاجز ہیں، اس کی قدرت نہیں رکھتے، تو یہ نیکی ہے تو نیکی کے جہمیہ بہت ہی گمراہ ٹولہ تھا، معتزلہ سے بھی بہت آگے، معتزلہ کچھ بھی نہیں ہے جہمیہ کے مقابلے پر، تو ان کے ساتھ جو ہے ایسا شدت کا رویہ اختیار کرنا ہے تو نیکی، لیکن ان اہل خراسان میں جو اہل حق اور اہل سنت ہیں ان پر سے یہ نیکی جو ہے وہ ساقط ہو گئی ہے، ٹل گئی ہے۔ وَكَانَ مُدَارَاتُهُمْ فِيهِ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنِ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ۔ اچھا، وہاں پر جہمیہ کے ساتھ ایک لحاظ ملاحظہ کا رویہ اختیار کر لینا جو ہے وہ اس سے وہاں پر پائے جانے والے ایک مومن جو کمزور ہے اس سے ضرر کو دفع کیا جا سکتا ہے۔ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَأْلِيفُ الْفَاجِرِ الْقَوِيِّ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بعض جو بدکار لوگ ہیں اور طاقتور ہیں ان کی تالیف قلب بھی ہو سکتی ہے، ان میں سے بعض کو آپ رجھا سکتے ہیں، قریب کر سکتے ہیں اور شاید ان کے ساتھ قربت کرنے سے ان کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ لَمَّا كَثُرَ الْقَدَرُ فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ، اچھا ایسا ہی کیا تھا امام احمد نے اور دیگر ائمہ اہل سنت نے جب اہل بصرہ میں قدریہ فرقے کی بہت کثرت ہو گئی تھی۔ فَلَوْ تُرِكَ رِوَایَةُ الْحَدِيثِ عَنْهُمْ، اگر جو ہے وہ بصرہ میں پائے جانے والے یہ سارے جو لوگ ہیں ان سے حدیث کی روایت لینا چھوڑ دیا جائے، لَنْدَرَسَ الْعِلْم، تو علم کا ایک بہت بڑا حصہ مٹ جائے، وَالسُّنَنُ وَالْآثَارُ الْمَحْفُوظَةُ فِيهِمْ، اور ان کے ہاں ہی جو روایتیں کچھ پائی جاتی ہیں حدیث وغیرہ کی اور کچھ آثار پائے جاتے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، وہ چھوٹ جائیں گے، تو اس وجہ سے وہاں ان سے روایت لینا ترک نہیں کیا گیا، باوجود اس کے کہ دوسری جگہ پر ان سے روایت لینا بھی ترک کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ ختم ہوا ہے امام ابن تیمیہ کا پیرا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور چیز بھی ہے اس میں جو آپ کو ضوابط بتا رہے ہیں حجر شرعی کے، وہ یہ ہے کہ بدعتوں کی گریڈنگ کرنا۔ بعض بدعتیں بہت شدید ہوتی ہیں اور ان کے مقابلے پر دوسری کچھ بدعتیں جو ہیں وہ اتنی شدید نہیں ہوتی ہیں، آپ سب کے ساتھ بیک وقت پورا نہیں اترتے، تو آپ یوں کر لیتے ہیں کہ کسی ایک خاص ماحول میں کچھ برائیوں کو اور کچھ خرابیوں کو آپ پن پوائنٹ کر لیتے ہیں اور ان کو مار کر کے پوری مسلمانوں کی مزاحمت کو انہی پر فوکس کروا دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ جب آپ پورا اتر لیں گے بعد میں دیکھیں گے کہ کچھ اور جو ہیں چیزیں چاہے وہ بدعت ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سنت پر قائم جو طبقے ہیں وہ اتنے طاقتور نہیں ہے کہ سارے ہوں ان کے ساتھ جو ہے وہ پورا اتر لیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایک صحیح صالح پالیسی ہوتی ہے اہل سنت کی کہ کسی ایک ماحول کے اندر کسی ایک خاص انحراف کو ہی آپ جو ہے وہ فوکس کر لیتے ہیں اور اسی کو مٹانے پر اور اسی کو معاشرے سے دھکیلنے پر اور اس کو ایک صحیح برائی بنا کر پیش کرنے پر جو ہے اور ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک قابل نفرین چیز بنا کر رکھ دینا اور ایک اچھوت بنا کر رکھ دینا معاشرے میں، تو اس کی آپ جو ہے وہ کوشش کر لیتے ہیں۔ جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں اگر آپ اس حوالے سے کریں گے تو یہ جو بدعت جو مکفرہ ہیں، آپ کو پتہ ہے بدعت جو ہوتی ہے ایک مکفرہ ہوتی ہے، یعنی وہ بدعت جس کا مرتکب جو ہے وہ کفر میں جا پڑتا ہے، اور ایک وہ بدعت ہوتی ہے جو اس سے کم درجے کی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں جو بدعت مکفرہ ہیں جیسے اہل جاہلیت کی یہ بدعت کے اللہ کی شریعت کو سرے سے چھوڑ کر اس کی جگہ پر اور شریعتیں اور قوانین جو ہیں وہ چلانا، یا مثلا قادیانیت کی بدعت جن ملکوں کے اندر موجود ہے، یا بہائی یا سیکولرزم جیسے جو طبقے ہیں، تو ان کو اگر ترجیحی بنیادوں پر مسلمان معاشروں کے اندر فوکس کر لیا جائے تو یہ ایک صحیح طریقہ ہوگا، کیونکہ یہ ساری بدعتیں جو ہیں وہ جن سے کفر اور جن سے ارتداد سے ہیں۔ اور اگر آپ فقہ کی کتب میں دیکھیں تو ارتداد کے ساتھ آہنی ہاتھ سے ہی پیش آیا جاتا ہے اور اس کے خلاف شدید ترین معاشی سماجی مزاحمت جو ہے وہ کھڑی کروائی جاتی ہے، اور یہ جو عام کبائر ہیں ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ اچھا، یہ تو ہے کہ خود بدعات کی گریڈنگ، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہے، اس میں آپ مطلب درجہ بدرجہ
چیزوں کر لیتے ہیں. مگر اب ایک اور چیز آ رہی ہے, یہ آخری پیرا ہے پیج 46 پہ, وہ یہ ہے کہ خود ایک ہی بدعت کے میں جو گرفتار لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی گریڈنگ ہوتی ہے. بدعت ایک ہی ہے, اس بدعت کے شکار لوگوں میں بھی لوگ جو ہے بدرجہ ہوتے ہیں. تو ان میں سے بعض لوگوں کو آپ جو ہے وہ اس کام کے لیے وہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے شدید رویہ اختیار کرنا ہے, اور اس میں جو گرفتار کچھ دوسرے لوگ ہیں ہو سکتا ہے ان کے ساتھ آپ ویسا شدید رویہ اختیار نہ کریں. اچھا, تو یہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ائمہ سنت کا عمومی طریقہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ داعی بدعت اور قائل بدعت کا فرق کیا جاتا ہے. یہ بہت مشہور مسئلہ ہے ائمہ اہل سنت کا. داعی بدعت ہوتا ہے اور ایک محض قائل بدعت ہوتا ہے, یعنی بدعت کا سرغنہ ہے, اس کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے, اس کو نصرت دینے میں لگا ہوا ہے, کھلا کر علل اعلان جو ہے وہ اس کے لیے لڑتا مرتا ہے. اور ایک دوسرا ہے کہ جو محض ذاتی طور پر وہ اس کا قائل ہوا ہے, وہ اس بنیاد پر لوگوں سے نہ لڑ رہا ہے, نہ جھگڑ رہا ہے, نہ اس کی بنیاد پر لوگوں سے تعلقات توڑ رہا ہے, نہ اس کی بنیاد پر لوگوں سے تعلقات جوڑ رہا ہے. تو ایسی چیز نہیں ہے, تو وہ محض وہ ہے. تو اس وجہ سے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو قائل بدعت, جو داعی بدعت ہے, اس کو فوکس کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف شدید ایک مزاحمت معاشرے کے اندر پیدا کروائی جاتی ہے. اچھا, پھر اس میں بھی یہ ہے کہ اگر ایک جاہل اور مقلد ہے ایک بدعت کا تو اس کے ساتھ ایک نرم رویہ اختیار کیا جاتا ہے, اور جو ایک بدعت کو سوچ سمجھ کر اختیار ہوا قائلین میں سے تو اس کو جو ہے وہ زیادہ وہ کیا جاتا ہے. جو تعصب کا اس میں شکار ہے تو اس کو زیادہ جو ہے وہ سرزنش کا محل ٹھہرایا جاتا ہے. اچھا, اس حوالے سے ہم ایک اقتباس سے تھوڑا سا لمبا امام ابن قیم کا وہ پڑھیں گے, یہ بہت اہم ہے, اور کیونکہ ہم بعض جو کانسیپٹس ہیں اس کو وہ کلیئر ان خاص سبقوں کے حوالے سے زیادہ یہاں پر کروانا ضروری ہے جو کہ اپنے ان ائمہ سنت وغیرہ کا بہت زیادہ حوالہ بھی دیتے ہیں, ان کی عزت احترام بھی بہت کرتے ہیں. اور اب یہ بھی ایک مصیبت ہے, شاید کل پرسوں بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ ابن تیمیہ, ابن قیم, یہ لوگ بہت وسیع علم کے حامل لوگ ہیں. انہوں نے بہت ڈائیورس سچویشنز کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہ لوگ جو ہیں جو ان کو بہت زیادہ سہارا ابن تیمیہ ہوتا ہے, اچھا انہوں نے ابن تیمیہ سے بس ایک انداز کی چیزیں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں. ابن تیمیہ کا وہ جو کمپریہنسو جو ایک سولوشن ہوتا ہے نا, وہ ان کی نظر میں بھی نہیں ہوتا ہے. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ابن تیمیہ نے اس سے مختلف کتنی صورتوں کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ان کا کتنا مختلف رویہ ہے. وہ جی بدعت کے خلاف ابن تیمیہ جو ہے شمشیر بے نعم تھے, بالکل صحیح ہے, شمشیر بے نعم تھے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے بدعتیوں کے ساتھ کتنا زیادہ تالیف قلب کا بھی طریقہ اختیار کیا ہوگا, کتنوں کے ساتھ جو ہے اور بھی, تو وہ بھی ان کے ہیں. تو مطلب آپ جو ہے کیونکہ ایک تنگ نظری ہے, ایک گروہی انداز ہے آپ لوگوں کا, تو آپ لوگوں نے ان علماء کے پورے علم کو جو ہے وہ نہیں لیا اور نہیں سمجھا. اس وجہ سے خاصا اہم ہے کہ ابن قیم کے اس اقتباس کو ہم جو ہے وہ اس ٹیکسٹ سے ہی پڑھیں, اور شاید کئی سارے لوگوں کے لیے یہ باعث تعجب بھی ہو کہ یہ اس میں جو ہے ابن قیم کتنی نرمی بظاہر جو ہے وہ دے رہے ہیں, حالانکہ نرمی سختی کی بات نہیں ہے, جو چیز اپنے محل پر ہے وہ درست ہے. یہ پیج نمبر ہے 47, بالکل شروع سے ہی صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں. یقول ابن قیم رحمہ اللہ: وَأَمَّا أَهْلُ الْبِدْعِ الْمُوَافِقُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ, جو اہل بدعات ہیں, اہل بدعت ٹولے جو ہیں جو مطلب اہل اسلام ہی کا نام لیتے ہیں اور انہی کے بظاہر موافق ہیں. وَلَكِنْهُمْ مُخَالِفُونَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ, مگر بعض اصول میں, فروع کی بات نہیں ہو رہی ہے, ہم کہتے ہیں فروع میں تو آپ کو پتہ ہے وہ سرزنش ہے ہی نہیں, تو بعض اصول میں یہ سیدھا سیدھا حق کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے. سنت یاد رہے, ہمارا عقیدے میں سنت ہم فرض کے مقابلے پر نہیں کہتے, عقیدے میں سنت ہم بدعت کے مقابلے پر بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, کر رافضہ, مثال دے رہے ہیں ابن قیم, یہ آپ ذہن میں رہے, کر رافضہ, شیعہ بھی لفظ نہیں بول رہے ہیں, رافضہ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. جیسے رافضہ
والقدریہ والجہمیہ، کتنے شدید جہمیہ تک کا جو ہے وہ بول رہے ہیں، وغلاة المرجئہ، مرجئہ میں سے بھی جو غالی لوگ ہیں، ونحوہم، اور اسی طرح کے ٹولے بدعتی فرقے جو ہیں، فہؤلاء اقسام، یہ سب ایک قسم نہیں ہے، یہ کئی سارے اقسام ہیں، ان کو ہم یوں ڈیل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ابن قیم کیا کہنے ہیں۔ جی جی مطلب شیعہ تو آپ کو پتہ ہے پرانے لوگوں میں شیعہ صرف ان لوگوں کہتے تھے جو حضرت علی کو جو ہے وہ صرف فضیلت دیتے ہیں، بعض تو مطلب ہے وہ کہ جی یہ ابو بکر اور عمر پر صرف فضیلت دیتے ہیں۔ رافضہ جو ہیں وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ کہتے ہیں جو کہ سیدھے سے ابو بکر اور عمر سے بغض رکھتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو ان کو وہ کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ متشیعہ تو تشیع کا لفظ اس سے کم تر بھی بولا گیا ہے، وہ لوگ جو ہیں بنو امیہ کے مقابلے پر، جب حضرت علی کی لڑائی ہو گئی تھی بنو امیہ کے ساتھ تو ہوئی ہے، صاف سی بات ہے، تو بنو امیہ کے مقابلے پر جو لوگ حضرت علی کے طرفدار ہیں ان کو شیعۃ علی کہا گیا ہے۔ آج اس معنی میں تو میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، تو مطلب ہے بلکہ اہل سنت کا یہ ہے کہ جی اس لڑائی میں حضرت علی ہی حق پر تھے، اور اس پر تو حدیث بھی ہے کہ تقتلوا عمارا فئۃ باغیہ، کہ عمار ابن یاسر کو ایک باغی ٹولہ قتل کرے گا، اور وہ شام کا ٹولہ تھا، بنو امیہ کا ٹولہ تھا، تو باغی تو وہ ہیں جی، مطلب تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کے مقابلے پر حضرت علی کا ہی حق پر ہونا یہ تو اہل سنت کے ہاں ایک معلوم بات ہے، اور اس لڑائی میں اگر کوئی بندہ خلیفہ وقت کا طرفدار ہے تو بالکل حق بجانب ہے، تو اس معنی میں تشیع تو بالکل بھی برا نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے۔ تو لفظ تشیع اور ہے شیعہ، اور رافضہ جو ہیں یہ بالکل ایک بڑا سنگین جی ایگزیکٹلی جی جی قدریہ، یہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے جو لوگ تھے ان کو قدریہ کہتے ہیں۔ جہمیہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے تھے، جہمیہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے نہیں تھے، انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی صفات کا۔ اور مرجئہ وہ لوگ جو عمل کو ایمان کا حصہ نہیں مانتے، ان کے کہتے ہیں غلاة المرجئہ، ان کے بھی جو غالی طبقے ہیں وہ۔ فہؤلاء اقسام، یہ جو بدعتی ٹولے ہیں ان میں سے ہر ٹولے کے لوگ جو ہیں وہ قسم ہیں۔ احدھا، ان میں سے ایک ٹولہ ابن قیم کہہ رہے ہیں الجاہل المقلد الذی لا بصیرۃ لہ، ایک جاہل ایک مقلد ہے، اس کی اپنی کوئی بصیرت نہیں ہے، فہذا لا یکفر، نہ اس کی تکفیر ہوگی، ولا یفسق، نہ اس کی تفسیق ہوگی، تفسیق جانتے ہیں فاسق کہنا اس کو، نہ اس کو کافر کہیں گے نہ فاسق کہیں گے، ولا ترد شہادت، اس کی شہادت بھی رد نہیں ہوگی، اذا لم یکن قادرا علی تعلم الہدی، جس وقت یہ شخص جو ہے وہ ہدایت کو سیکھنے اور سمجھنے پر قدرت نہیں رکھتا، وحکمہ حکم المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اس کا وہی حکم ہے جو بے بس کسی علاقے کے بے بس لوگوں کا حکم ہوتا ہے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، الذین لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جن کا نہ کوئی مطلب ہیلا جو چلتا ہے اور نہ کوئی راستہ ان کو ملتا ہے، فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ان کے بارے میں یہ امکان ہے کہ اللہ ان کی بخشش کر دے، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ تعالیٰ ہے ہی مہربان بخشنے والا۔ القسم الثانی، ان طبقوں میں سے دوسرا طبقہ وہ ہے المتمکن من السؤال ومعرفت الہدایت ومعرفت الحق، وہ جس کو پوری اس بات کی طاقت ہے کہ وہ پوچھ لے، پتہ کرے، تحقیق کرے، اور ہدایت کی شناخت کر لے اور حق کی جانچ کر لے، اس کیپیبلٹی کے مالک جو لوگ ہیں ان میں۔ ولیکن یترک ذالک، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، اس چیز کو چھوڑے بیٹھا ہے، اشتغالا بدنیا، اپنی دنیا میں مست ہے، ورئاستی، اپنے اقتدار میں مگن ہے، ولذتی، اپنے موج مستی میں، ومعاشی، اور اپنے معاش میں، وغیر ذالک، اس طرح کی کچھ چیزوں میں، مفرط، یہ قصوروار ہے، مستحق للوعید، اور یہ جو وعید ہے اللہ تعالیٰ کی اس کا مستحق ہے اصولاً، آثم بترک ما وجب علیہ من تقوی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا جو تقوی جو ہے اس پر واجب تھا اس کو چھوڑنے کی صورت میں یہ گناہ کا مرتکب ہے، بحسب استطاعت، کہ جتنی اس کی طاقت تھی اتنا اس کو چاہیے تھا کہ اللہ سے ڈرتا،
فہذا حکمہ حکم امثالہ من تارکی بعض الواجبات، اس کا حکم وہی ہے جو اس جیسے ان لوگوں کا ہے جو شریعت کے بعض واجبات کو چھوڑ لیتے ہیں۔ اس نے کیا واجب چھوڑا ہے کہ یہ تحقیق کرتا، پوچھتا، ڈھونڈتا اور تلاش کرتا صحیح دین کی، صحیح اس کی، کیونکہ اس نے چھوڑا ہوا ہے تو دین کے بعض واجبات اس نے چھوڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کا وہی حکم ہے جو دین کے بعض واجبات کو چھوڑ بیٹھنے والے شخص کا ہوتا ہے۔ فَإِنْ غَلَبَ مَا فِيهِ مِنَ الْبِدْعَةِ وَالْهَوَىٰ، اس میں جتنی سی بدعت اور ہوا پرستی ہے وہ اگر غالب تر ہے علی ما فیہ من السنت والہدا، اس میں پائی جانے والی سنت اور ہدا کے اوپر اس میں جو بدعت اگر غالب تر ہے، ردت شہادت، اس کی شہادت رد کر دی جائے گی۔ وَإِنْ غَلَبَ مَا فِيهِ مِنَ السُنَّةِ وَالْهُدَىٰ، اور اگر اس میں جو ہے نا وہ سنت اور ہدا غالب تر ہے بنسبت علی ما فِيهِ مِنَ الْبِدْعَةِ وَالْهَوَىٰ قُبِلَتْ شہادتُ، تب اس کی شہادت قبول کر لی جائے گی، یعنی دیکھا جائے گا کہ اس میں غالب تر چیز کیا ہے، سنت یا بدعت۔ جی جی، یہ معاشرے میں اصل میں ایک سٹیٹس ہے، یہاں پر تو مسئلہ صرف وہ یہ نہیں ہے کہ جی کبھی کبھی پیش آتا ہے، مجھے کبھی عدالت میں نہیں جانا پڑا شہادت دینے کے لیے، پوائنٹ یہاں پر یہ نہیں، پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا ایک سٹیٹس ہے مسلمان معاشرے۔ جی 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 جی۔ القسم الثالث، تیسری جو قسم ان میں سے، ان یسأل ویتبین له الہدی، وہ یہ کہ اس نے چھان پٹک بھی کی ہے اور اس پر ہدایت واضح بھی ہوئی ہے۔ وَيَتْرُكُهُ تَقْلِيدًا أَوْ تَعَصُّبًا، مگر یہ چھوڑے ہوئے محض تقلید کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے، او بغضاً او معاداتاً لأصحابہ، یا پھر یہ ہے کہ اصحاب ہدایت و حق کے ساتھ جو بغض اور دشمنی ہے اس میں پڑھ کر یہ حق کو رد کر رہا ہے۔ فَهَذَا أَقَلُّ دَرَجَاتِهِ أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا، اس کا کم ترین درجہ ہے کہ اس کو فاسق مانا جائے۔ وَتَكْفِيرُهُ مَحَلُّ اجتہاد وتفصیل، اس کی تکفیر کرنا محل اجتہاد ہے اور تفصیل طلب ہے، یعنی دیکھا جائے گا کہ اس کی تکفیر بھی بعض صورتوں میں ہو سکتی ہے یا نہیں۔ فَإِنْ كَانَ مُحْلِنًا دَاعِيَةً، اگر یہ اپنی بدعت کو علی الاعلان کھلم کھلا کرنے والا ہے اور اس کا داعی ہے، ردت شہادت، اس کی شہادت رد کی جائے گی۔ وَفَتَاوِيهِ، اس کے فتوے بھی نہیں چلنے دیے جائیں گے معاشرے میں۔ وَأَحْكَامِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ، اور یہ اگر کوئی فیصلے کرتا ہے تو ان فیصلوں کو بھی رد کیا جائے گا، بشرطے کہ اس کے ساتھ ایسا رویہ کرنے کی قدرت آپ کو حاصل ہو۔ وَلَمْ تُقْبَلْ لَهُ شَهَادَةٌ، اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا فَتْوَىٰ، نہ کوئی فتویٰ اس کا چلے گا۔ وَلَا حُکْمٌ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، سوائے یہ کہ اضطرار کے وقت، کیونکہ بعض معاشروں کے اندر اگر آپ اس حیثیت کو معطل کر دیں تو شاید پوری زندگی معطل ہو کر رہ جائے، تو وہاں پر اضطرار ہے، وہ ایک اور بات ہے۔ کحال غلبت ہؤلاء واستیلائہم، جیسے کسی جگہ پر انہی کا غلبہ ہو اور انہی کا اقتدار ہو۔ وَكَوْنُ الْقُضَاةِ وَالْمُفْتِينَ وَالشُّهُودِ مِنْهُمْ، اور جتنے اس علاقے میں قاضی اور مفتی ہیں اور گواہ بھی جو دستیاب عدالتوں میں ہیں وہ سارے انہی میں سے ہیں، تو کیا کریں گے وہاں پہ؟ تو یہ اضطرار کی وضاحت کر رہے ہیں۔ فَفِي رَدِّ شَهَادَتِهِمْ وَأَحْكَامِهِمْ إِذْ ذَاكَ فَسَادٌ كَبِيرٌ، تو اس صورت میں وہاں پر ان کی شہادت یا ان کے فیصلوں کو رد کر دینے میں بہت بڑا فساد ہے معاشرے کا۔ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ، اور ظاہر ہے اس کا امکان نہیں ہوتا۔ فَتُقْبَلُ لِلضُّرُورَةِ، از راہ اضطرار ان کے فتاویٰ کو وہاں پر قبول کیا جائے گا، یا ان کے فیصلوں کو یا ان کی گواہیوں کو۔ اچھا، یہ جو ہے یہ یہاں پر ابن قیم کا اقتباس جو ہے وہ پورا ہوا۔ اچھا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ ہی افراط اور تفریط سے بچنا ہوتا ہے، اور معاشرے کو بھی اپنے معطل نہیں ہونے دینا، معاشرے کو فساد کا بھی شکار نہیں ہونے دینا۔ وہاں سارے کا سارا جو ہے وہ فساد، جوڈیشری، حکومت، معاشرے کے ادارے، محکمے جو ہیں وہ مطلب فساد کسی جگہ اتنا پھیل چکا ہوا ہے، بدعت یا انحراف، فسق و فجور اتنا ہو گیا ہوا ہے، تو بھی کیا کہہ رہے ہیں ابن قیم کی، مطلب آپ جو ہے وہ معطل کر دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو بے دین ہے،
یہ تو فسق و فجور میں مبتلا ہیں، یہ تو بدعتوں میں مبتلا ہیں، تو بھی یہ ہے کہ برے سے برے ماحول میں بھی، برے سے برے معاشرے کے اندر بھی آپ جو بنیادی فلو ہے لائف کا اس کو آپ بہرحال نہیں روکیں گے، اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ قبول بھی کریں گے۔ لیکن یہ تو ہے، یہ بدترین لوگوں کو قبول کرنے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے اضطرار، مگر اضطرار سے پہلے کے جو انہوں نے بتائے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو ازراہ اضطرار نہیں بلکہ حقیقتاً آپ ان کو اس درجے کے برے اور اتنے سنگین لوگوں میں نہیں رکھیں گے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں مطلب ہے کہ یہ شیعہ لوگ ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں، ان کے سارے کے سارے عوام کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا اور ان کا سب کا ایک ہی حکم رکھنا، تو مطلب ہے اب یہ وہ بات ہے اب جو ہم نہیں کہہ رہے، ہم نے آپ کے سامنے ابن قیم کا اقتباس رکھا، اور ابن قیم وہ ہیں جو مطلب ہمارے سبھی لوگ جو بالعموم شدت وغیرہ کرتے ہیں تو انصاف کا سہارا ابن تیمیہ، ابن قیم، محمد ابن حنبل جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں، تو انہی کی بات جو ہے وہ شیخ صاحب نے آپ کو جو ہے وہ پیش کر دی ہوئی ہے۔ تو یہاں ہماری آج کی یہ گفتگو مکمل ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم